میں علی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ دو تین باتیں ہیں. ایک تو آبویسلی یہ جو 16 لوگ ہیں جو آپ لوگوں خود ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے لوگ بکے ہیں. سو کل جو ووٹ آف کانفیڈنس ہونے جا رہا ہے اس میں وہ 16 لوگ بھی شامل ہوں گے اور ان کو آپ نے پہلے ناگواری کا اظہار کیا تھا ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لے کے ٹھیک ہو جائیں گے, پھر معاملات کے سیٹل ہو جائیں گے. کچھ ایسے خبریں چلا بھی رہے ہیں کچھ چینلز کہ بھئی پھر انہیں کچھ کہا نہیں جائے گا. اچھا, تھینک یو ماریا. میں ذرا پہلے آ جاتا ہوں کھوسا صاحب, کیونکہ ماشاءاللہ وہ قانونی ماہر ہیں اور ماشاءاللہ اتنے زبردست ماہر ہیں, وہ دونوں طرف آرگومنٹ کر سکتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ قانونی طور پہ بھی اخلاقی طور پہ بھی عمران خان صاحب کے پاس یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دیں, وہ رہ نہیں سکتے. کل اسی چھت کے نیچے جہاں حفیظ شیخ صاحب کو 164 ووٹ پڑے وہاں فوزی ارشد صاحبہ کو 174 ووٹ پڑے. 164 پڑھنے حفیظ شیخ کو اور 174 ایک بڑی غیر معروف سی ہماری خاتون تھی, ہماری یونین کونسل, میری تو کلیگ تھی تو سو آئی نو ہر, تو ورنہ عام لوگوں کے لیے تو بالکل ایک نئی خاتون تھی, وہ نو بڑی نوز ہر, ان کو 174 ووٹ پڑے. اور ہمارے پاس یہ آپشن تھا اگر ہم بھی ان کی طرح ہمیشہ ڈٹائی کی شو کرتے ہائی مورل گراؤنڈ, کیونکہ ایکسپیکٹ ہی صرف یہ خان صاحب سے کرتے ہیں کہ قانونی طور پر اخلاقی طور پر یہ چیزیں اپنے اوپر تو نافذ کرتے ہی نہیں ہے نا, یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے, ہم سے ہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. ہم نے اسی ہائی مورل گراؤنڈ پہ رہتے ہوئے ایک سٹیپ اٹھایا جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا. اس کے اندر ہم نے لوگوں کو آپشن دی ہے کہ آپ کے سامنے ہیں, وزیر اعظم پہ آپ کو اعتماد ہے تو آپ آئیں, ان کا ووٹ دیں, آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو دوسری طرف اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی, کیونکہ کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے. اب میں دوسری جاوید لطیف بھائی کی طرف آ جاتا ہوں. کتنی زبردست, کہتے بہت زیادہ پریشر ہے, بہت زیادہ دباؤ ہے, بہت سارے ایسے لوگ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں. مجھے تو وہ مریم بی بی کی وہ تقریر اگر ماریا if you don't mind play کر دیں کہ لوگوں گھراؤ کرنا اس آدمی کا, اس ممبر قومی نیشنل اسمبلی کا جو استعفیٰ نہ دے, اس کے گھر کے باہر جاؤ, اس کے گھر کے باہر لٹے لٹکاؤ. میرے خیال پتہ نہیں کیا ہوا تھا, مجھے تو نہیں پتا, پر وہ پھر انہوں نے خود ہی غیر اخلاقی, غیر آئینی اور ایک وہ ڈھٹائی کے ساتھ جا کے کہا کہ نہیں اب ہم استعفے نہیں دے رہے. نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا, جن دو کو انہوں نے خود کہا تھا کہ جا کے اسپیکر کی منہ پہ جا کے استعفے مار دو, ان کے ساتھ 2 روز کھڑی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ تقریریں کر رہی ہوتی ہیں. تو میرے خیال ہے آئینی اور قانونی اخلاقی یہ پی ٹی آئی کے لیے, اور ہم اس کو اون بھی کرتے ہیں کہ مورل ہائی گراؤنڈز کی بات ہے. میں ان کو ایک اور آفر کرتا ہوں, دیکھیں جو ہونا تھا ہو گیا, آئیں دوبارہ کل آتے ہیں نیکسٹ سینٹ الیکشنز کے لیے, ٹرانسپیرنٹ الیکٹرل سسٹم کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں. آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں ماریا, یہ پھر بھاگ جائیں گے کیونکہ ان کا سٹیک نہیں ہے. دیکھیں ایک جماعت ہے وہ صرف ایک سینٹرل پنجاب کی جماعت بن کے رہ گئی ہوئی ہے, دوسری جماعت ہے وہ رورل سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی ہے. سندھ پیپلز پارٹی سینٹ میں سیٹیں کہاں سے لے رہی ہے, صرف سندھ سے, اور ایک فیڈرل سیٹ جس طرح انہوں نے لی وہ آپ کے سامنے. نون لیگ صرف کہاں سے سیٹیں لے رہی ہے, پنجاب کی, نو سیٹ فرام کے پی, نو سیٹ فرام بلوچستان, نو سیٹ فرام سندھ. اسی طرح پیپلز پارٹی کا ہے, تو یہ ان کا تو اپنا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اب میں آپ کی بات دوسری پہ آ جاتا ہوں, میرا سوال ان 16 ممبران سے متعلق اسپیسیفک ہے. جی میں اخلاقی آئینی طور پہ باؤنڈ ہوں, ہائی مورل گراؤنڈ پہ میں جواب دوں گا, بھاگوں گا نہیں ان کی طرح ادھر ادھر. میں یہی بالکل کر رہا ہوں. اسی پہ بھی کمیٹی بیٹھے گی, ان کو ایڈنٹیفائی کرے گی. ابھی تک وہ لوگ ایڈنٹیفائی نہیں ہوئے, مشکل پروسیس ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ صرف تحریک انصاف تھی جس نے یہ کیا تھا, اپنے 17 ایم پی ایس کو نکال دیا. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ایک اور بندہ جو اس وقت تحریک انصاف میں نہیں تھا, اس کی جب ویڈیو ہے اس سے استعفیٰ لے لیا گیا. یہ صرف تحریک انصاف کا ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر کھیلنے کا طریقہ ہے, سیاست کرنے کا طریقہ. ان سے پوچھیں نا, یہ جو کہہ رہے تھے جمہوریت کی کمر میں چھرا گھونپا گیا, کہاں ہے ان بندوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان بندوں کو نکالا, کہاں ہیں وہ لوگ, سینیٹرز اس وقت کہاں موجود ہیں؟ وہ آپ کو بتائیں گے یہ ہیں بینچ ہیں, باتیں کریں گے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, کیونکہ جب آپ ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں سیاست کرتے نا تو آپ کا جواب نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن کی سیاست کر ہی نہیں سکتے. ان کا ماضی اٹھا کے آپ لوگ دیکھ لیں, ابھی بھی ان کی جو جماعت کے سپریم لیڈر ہیں وہ کہاں ہیں,
کوئی علاج کرایا انہوں نے؟ کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس ہے کہ ان کے پلیٹس ٹھیک ہو گئے، کہ ان کا ہارٹ کا ایشو ٹھیک ہو گیا، کہ دماغ میں جو آکسیجن لیول میں جو شریان میں جاتا ہے وہ ٹھیک ہو گیا؟ میں چونکہ 16 افراد سے متعلق آپ سے کویشچن پوچھ رہی تھی، بھی پوچھا جائے آپ نے کہا آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ایون فیلڈ کہاں سے خریدا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ابھی آپ کو ان 16 میں سے کسی ایک ممبر کے بارے میں بھی کنفرمیشن نہیں ہے، یا شک بھی نہیں ہے، یا وہ دائرہ شک کے اندر بھی نہیں ہے؟ ابھی آپ کو کچھ نہیں معلوم وہ 16 لوگ کون ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا، شک کی بیس پہ دیکھیں ہمارے شک کی بیس پہ تو نہیں لوگوں کو نکالا جا سکتا نا۔ اور دیکھیں پارٹی کے انٹرنل میٹرز بھی ہوتے ہیں، ان دا سینس میری اگر ماریا بھی ایم این اے اور میں بھی ایم این اے ہوں، میری ماریا سے نہیں بنتی تو بڑا ایزی ہے میرے کہہ لکھے میں کہ ماریا از دا ون جس نے یہ کام کیا ہے۔ اس طرح اس کی پراپر تحقیقات، اور یہ کہ پھر میں ایکسپیکٹ کیسے کر رہا ہوں؟ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں الیکشن کمیشن سے، جس کو سپریم کورٹ نے رائے دی، اس نے کیا کہا کہ الیکشن فری ہونے چاہیے، فریلی ہونے چاہیے، ایسے کوئی پریکٹسز کرپٹ پریکٹسز کا کوئی اس کے اندر رول نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے یقینی بنانا، انہوں نے ان کو بلایا اور ان کا کوئی طریقہ کوئی ایسا واضح کریں جس میں کرپٹ پریکٹسز نہ ہو سکیں۔ لیکن آپ کو آج الیکشن کمیشن نے اس پہ جواب دے دیا علی صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک ہی چھت کے، یہ الیکشن کمیشن نے آپ کو باقاعدہ جواب دیا ہے، مطلب اب اس کو مانے نہ مانے، وہ فیکچولی کریکٹ ہو انکریکٹ ہو، وہ آپ نے اس کے اوپر خود فیصلہ طے کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ایک ہی چھت کے نیچے الیکشن ہوئے ہیں اور ایک جگہ آپ جیت گئے ہیں، ایک جگہ آپ ہار گئے ہیں۔ سو انہوں نے بڑا اس پہ آپ کو سخت جواب دیا الیکشن کمیشن نے۔ بالکل ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے، اور یہی تو سب سے بڑی لاجک ہے کہ اس کو پروب ہونا چاہیے کہ ایک ہی چھت کے نیچے ایک پارٹی جس کے 180 ووٹ ہیں، اس کے جو ممبر 174 فوزیہ رشید کو پڑھ رہے ہیں، اور اسی چھت کے نیچے 164، تو اٹ مینز میل پریکٹسز ہوئی ہیں۔ آپ کہیں کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ حفیظ شیخ اچھے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، تو کیا آپ کا خیال ہے یوسف رضا گیلانی بہت اچھے کینڈیڈیٹ تھے؟ چلے سمجھ آتی ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، حفیظ شیخ صاحب کا کوئی پی ٹی آئی سے پرانا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا آپ ناراض ہو کے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، جس کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا کہ پاکستان کسے منی لانڈرنگ ہوئی ہے $60 ملین کی؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے نزدیک چاہے بہت بھی بد دلی ہو، گیلانی صاحب کو کوئی ویسے ووٹ نہیں دے سکتا آپ کی جماعت سے انلیس کسی نے کوئی اس پہ ان کو کوئی انسینٹیو دیا ہو، جو کہ اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں جاوید لطیف صاحب، دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر یہ بغض عمران نہ ہو تو کیا یہ دیں گے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ؟ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.